مگر سمجھنا ہے۔ جس نے حسین کی زیارت کی اس نے کمن کار اللہ فی عرش، اس نے گویا عرش پر جا کر اللہ کا دیدار کیا ہے۔ یعنی اگر میں لفظوں کو بدل کر کہوں تو ہم معراج پر جانے والے ہیں۔ یہ چند قدموں پر ہماری معراج شروع ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے جو لوگ بار بار آئے ہیں وہ میری تصدیق کریں گے، جو پہلی دفعہ آئے ہیں انہیں بات معلوم ہوگی کہ کربلا میں جانے کے بعد، ہم ابھی نجف میں تھے، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور تھا، اس کی روحانیت ہی کچھ اور تھی۔ ایک خاص ٹھنڈک تھی کربلا میں، ایک خاص ٹھنڈک تھی نجف میں، اور اب ایک خاص خون کی حرارت ہوگی کربلا، ایک خاص حرارت ہوگی ہمارے وجود میں جو کسی جگہ سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور وہاں جانے کے بعد اندازہ ہوگا کہ گویا ہم ایسا ہی ہے کہ ہم معراج پہ آئے ہوئے ہیں۔ زمین پر معراج کی کیفیت، گویا عرش پر جانے کی کیفیت زمین پر اگر ممکن ہے تو اسے کربلا کہتے ہیں۔ یہ ہم معراج پہ جانے والے ہیں۔ شہر شروع ہو گیا ہے، شہر شروع ہونے پر اس مضیف کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے زائرین کے استقبال کے لیے ایک بہت خوبصورت سی مسجد بنائی ہے، اور یہ سب کچھ کیا گیا ہے تاکہ زائرین جب مشی کرتے ہوئے یہاں پہنچیں تو بس اب کربلا کا شہر شروع ہو رہا ہے، ہم شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک حدیث ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے، اور وہ حدیث صحیح ہے، کتابوں میں ہے، ائمہ سے نقل ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ کربلا میں حسین کی زیارت 70 مقبول حجوں سے افضل ہے۔ پھر وہ یہ حدیث ہے کہ جس کو سننے کے لیے تشریح کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب اگر کوئی نکالے کہ اب ہم حج پہ نہیں جا رہے، ہم کربلا چلے جاتے ہیں، ہمیں تو وہاں 1 حج ملے گا یا 70 حج مل رہے ہیں، تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایک تو شرعی مسئلہ ہوتا ہے، ہر صاحب استطاعت پر حج واجب ہے، ایک یہ شرعی مسئلہ ہے، اور ایک فلسفہ احکام ہوا کرتا ہے، شرائع فلسفہ احکام، علل الشرائع ہوا کرتا ہے، یعنی ایک شریعت کا حکم ہے اور ایک اس کی علت ہے۔ حج کا ثواب کے انسان جب حج کرنے جاتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، نبی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے شکم سے دنیا میں آیا ہو، یعنی سارے گناہ معاف، سب دوبارہ سے فائل اس کی بنے گی، ساری پرانی فائلیں اس کی ضائع کر دی گئی ہیں، اور اب نئی زندگی شروع کرے، اب نیکیاں شروع کرے، اب اعمال کو شروع کرے۔ حج بیت اللہ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں باقی رہتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور کربلا امام حسین کی زیارت کا ثواب 70 مقبول حجوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ دونوں باتوں کو ہم کیسے جوڑیں گے؟ حج پر جو لوگ گئے ہیں، میں نہیں چاہ رہا کہ ہاتھ اٹھائیں، لیکن بہت ساری بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں حج پر جانے والے۔ حج پر جانے والے لوگوں کو ایک کیفیت مشترکہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتا ہے صبر، حوصلہ، تحمل مزاجی، برداشت، اعصاب کی مضبوطی اور بلند ہمتی۔ یہ صبر کا نتیجہ ہے، یہ حج کا نتیجہ ہے۔ قدم قدم پہ الجھنا ہوتا ہے، قدم قدم پر لڑوں کر رہا ہوتا ہے، قدم قدم پہ کاٹنے کو دوڑ رہا ہوتا ہے۔ حج پر خاص طور پہ مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حاجی حضرات ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں، پھر مکے آ کے معافیاں مانگتے ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ جو جب تک تنگی ہوتی ہے، جب تھکتا ہے انسان، جب الجھتا ہے انسان، جب اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنا جو تھکن ہے نا وہ کسی اور پہ اتارتا ہے۔ تھکن تو اس کے پیروں اور پنڈلیوں میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ پھر غصہ اتارتا ہے برابر میں چلنے والے پر، پھر وہ فلاں پر غصہ اتارتا ہے، پھر آگے جا کے معافیاں بھی مانگتا ہے کہ میں نے ایسی زمین پہ تمہیں کچھ کہہ دیا، میں نے ایسی زمین پہ تم سے کچھ کہہ دیا۔ حج کا نتیجہ ہے صبر، برداشت، اور جہاں صبر اور برداشت کی حد کمال پر پہنچے وہ حج ہے، اور اس کمال کو 70 سے زیادہ جوڑ لیجئے وہ کربلا ہے۔ فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمارے اندر برداشت کو، ہمارے اندر تحمل مزاجی کو، ہمارے اندر حوصلہ مندی کو، وسعت قلبی کو، برداشت کو، جتنا اچھا پوری دنیا میں عزادار مسلمان ہے، مسلمانوں میں اتنے اچھے کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی سب سے اچھا مسلمان اس وقت امام حسین کا عزادار ہے۔
یہ انگریزوں کا تجزیہ ہے، یہ کافروں کا تجزیہ ہے، یہ عیسائیوں کا تجزیہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر اچھا مسلمان ہے تو وہ شیعہ ہے، مسلمانوں میں جو اچھا مسلمان ہے وہ حسین کا عزادار ہے۔ میں عزادار کہہ کے تھوڑا سا وسیع کر رہا ہوں کہ غیر شیعہ جو ماتمی ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں اس میں، جو ہاتھ باندھ کے ضرور مر نماز پڑھتا ہے مگر ماتم کرتا ہے، روتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، مجلس کرتا ہے، وہ جو مسلمان ہے وہ اور مسلمانوں سے اچھا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر برداشت پائی جاتی ہے۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہمارے ائمہ نے لگا دیا ہے کہ تمہیں رونا ہے حسین پہ۔ یہ رونے والا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں رونا مطلب نہیں ہے، وہ رونا مقصد نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اور نہیں، رونا مقصد ہے۔ رونا مقصد اگر ہم بنا لیں تو ہمارے مزاج میں ٹھنڈک آ جائے گی، ہمارے مزاج میں صبر آ جائے گا، ہمارے مزاج میں تحمل مزاجی آ جائے گی، ہم بڑے انسان ہو جائیں گے، وسعت قلبی آ جائے گی۔ ہم اس وقت ایسی سرزمین پر داخل ہونے جا رہے ہیں کہ جہاں جانے کی آرزو انبیاء ائمہ کرتے ہیں، اور ائمہ یہاں اس جگہ سے کہہ لیجئے یا حدود کربلا سے کہہ لیجئے، حدود تو یقیناً چاروں طرف سے بنتی ہیں نا، ضروری نہیں یہی جگہ، مگر جہاں سے بھی حد کربلا شروع ہوتی تھی ائمہ اہل بیت اپنی سواریوں سے اتر جاتے تھے اور پھر پیدل چل کے حرم تک جاتے تھے۔ ہم نے جو علامتی مشی کی ہے، جن دوستوں نے کسی بھی وجہ سے نہیں کی، اس کا اپنا ذائقہ تھا، اس کا اپنا ایک خاص مزہ تھا جو ہم لے کر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہر ایک کو تو کسی سے زبردستی تو نہیں ہے کہ سب چلیں، جو نہیں چلے انہوں نے یقیناً یہی صحیح سمجھا ہوگا، لیکن جو چل کر آئے ہیں انہوں نے جو ذائقہ لیا ہے وہ انہیں تعدیر محسوس ہوتا رہے گا۔ اور میں ممنون ہوں، اختلاف کرتا ہوں بعض اوقات اپنے آپ سے، اپنے دوستوں سے، لیکن میں ممنون ہوں اپنے خاص طور پہ موسیٰ بھائی کا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوق سے، کتنے لگن سے گلا بٹھا رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اپنے آپ کو یعنی بہت سارے قافلے آتے ہیں، میں سب کے ساتھ بہتوں کے ساتھ آیا ہوں، بس ٹھیک ہے، سب کا بہت اچھی خدمات ہیں، اللہ ان کو قبول کرے، لیکن اس کیفیت کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے، جو شوق ہے، ذوق ہے، جو آپ کی خدمت کا جذبہ ہے۔ ان جو والنٹیئرز ہیں ان کے ساتھ پیار کریں، آپس میں محبت کریں، اور پھر اب آمادہ ہو جائیں، طہارت کر کے ہم نماز جماعت پڑھیں گے، مگر میری خواہش ہے موسیٰ بھائی کی نماز جماعت کے بعد میں مسائب پڑھوں اندر ہی مسجد کے اندر، اور پھر ہم مسائب پڑھ کر یہاں سے امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں۔ نظر ہوگی تو بعد پھر تو اندر نہیں آ سکیں گے نا نماز کے بعد، تو نماز کے فوراً بعد ایک چھوٹی سی مجلس اندر کریں گے ہال میں خواتین کی